اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین محترم، اس سے قبل کی گفتگو میں ہم نے آپ کے سامنے حضور نبی کریم علیہ السلام کے چند فرامین بیان کیے تھے، جن کا موضوع تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کرنا اور موضوع روایت بیان کرنا، اس کو احادیث میں بھی منع کیا گیا ہے اور علماء نے بھی اس کی سختی کے ساتھ تردید کی ہے۔ اس باب میں بڑا عظیم الشان کام کیا ہے علامہ ابن جوزی نے۔ یہ علامہ ابن جوزی کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے اور اس کتاب کا انہوں نے نام ہی رکھا ہے کتاب الموضوعات، کتاب الموضوعات من الاحادیث المرفوعات۔ تو اس میں انہوں نے جو ایک بہت بنیادی نقطہ اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ موضوع من گھڑت احادیث بیان کیوں کی جاتی ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں کہ بندہ اتنا نڈر ہو جائے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف بغیر تحقیق کے جھوٹی بات کو منسوب کرے۔ تو اس کے انہوں نے بہت سارے اسباب بیان کیے ہیں، جن میں سے چند میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کہتے ہیں پہلا سبب تو یہ ہے کہ کوئی بندہ زندیق ہے، وہ دین اسلام سے بیزار ہے، شریعت کا باغی ہے، شریعت کا منکر ہے، ملحد ہے، اور وہ قصداً ارادتاً تعمداً جان بوجھ کر حضور نبی کریم علیہ السلام کی شریعت میں، دین میں کوئی ایسی بات ملانا چاہتا ہے کہ جس سے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک اور شبہات پیدا ہو جائیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بدتر قسم ہے احادیث وضع کرنے والوں میں سے الزنادقۃ الذین قصدوا افساد الشریعہ، کہ یہ وہ زندیق ہیں کہ جن کا ارادہ یہ ہے کہ وہ شریعت کو فاسد کریں اور وَإِيقَاعَ الشَّكِّ فِيهَا فِي قُلُوبِ الْعَوَامِ، اور جب وہ ظاہر ہے کہ غلط بات نبی کریم علیہ السلام کی طرف منسوب کریں گے تو پھر لوگوں کے ذہنوں میں شک پیدا ہو سکتا ہے، شبہ پیدا ہو سکتا ہے، اور الیاذ باللہ اگر حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے متعلق ادنا سا شبہ یا شریعت کی حقانیت کے متعلق ادنا سا شبہ یا قرآن مجید فرقان حمید کی صداقت کے متعلق ادنا سا شبہ دل میں پیدا ہو گیا تو انسان ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا، یہ ایک بہت بڑی فکر تھی، اور اس فکر کے تحت بہت سے ملحدین نے احادیث گھڑ کر نبی کریم علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے اسے تشہیر دی۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، فرماتے ہیں کہ دوسرا جو سبب ہے اور دوسری جو قسم ہے احادیث کو وضع کرنے والے کی، قوم کانوا یقصدون وضع الحدیث نصرۃ لمذہبہم، کہ ایک قوم ایسی تھی جنہوں نے اپنے ایک مذہب، ایک فرقے کے خود ساختہ عقائد کو ثابت کرنے کے لیے احادیث کو وضع کیا۔ یہ فکر آج تک چلی آ رہی ہے۔ جیسے ابتدا میں جب روافض نے سر اٹھایا تو انہوں نے اپنے مذہب کو، باطل مذہب کو ثابت کرنے کے لیے احادیث گڑھی، اور صحابہ کرام کی مذمت میں بھی احادیث گڑھی، اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اور اہل بیت کی منقبت میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے احادیث گھڑ کے انہوں نے امت کے اندر پھیلا دی۔ اب شومی قسمت سے جب وہ اہل بیت کی منقبت میں کوئی روایت ملتی ہے تو ہمارے بہت سارے سنی مسلمان بھی جو ہیں وہ صرف اس دھوکے میں آ کر کہ یہ اہل بیت کی فضیلت میں روایت ہے، اس کو وہ آگے من و عن بیان کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہی اہل سنت کے ایک واعظ نے کچھ دن پہلے ان کی ایک گفتگو کے متعلق معلوم ہوا کہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قرآن مجید پر پاؤں رکھ کے کھڑے تھے، تو کسی صحابی نے آپ کو منع کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو جھڑک دیا اور کہا کہ قرآن کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑا ہے، اور قرآن کے اوپر قرآن آ جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب یہ وہ روایت ہے جو پورے احادیث کے ذخیرہ میں موجود نہیں، یہ اہل تشیع کی گھڑی ہوئی روایت، اور اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی سری توہین ہے، اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید وہ اللہ کا کلام ہونے کی حیثیت میں تمام مخلوق سے افضل ہے۔
چونکہ اللہ رب العزت کا جو کلام نفسی ہے وہ مخلوق نہیں ہے، حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی علیہ رحمت نے اور مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمت نے بھی بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت کا کلام نفسی جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات سے بھی افضل ہے، تو پھر امام علی مقام سیدنا امام حسین کا پاؤں رکھنا تو یہ روایت بالکل من گھڑت اور جھوٹی ہے۔ تو یہ ایک فتنہ ہے اور یہ ایک فکر ہے کہ آپ خوارج کو دیکھ لیں، معتزلہ کو دیکھ لیں، قدریہ کو دیکھ لیں، قادیانیوں کو دیکھ لیں، ہر ایک نے اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹی روایات کو گھڑا ہے۔ تو یہ بھی ایک فکر ہے کہ جس کے تحت نبی کریم علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کیا گیا۔ ایک تیسری قسم ہے قوم وضع الاحادیث فی الترغیب والترہیب، ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے لوگوں کو نیک اعمال کی طرف راغب کرنے کے لیے اور برے اعمال سے بچانے کے لیے جھوٹی احادیث روایت کی ہیں۔ یہ عموماً آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ جو واعظین قسم کے ہوتے ہیں، وہ جب لوگوں کو واعظ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، تو واعظ و نصیحت میں کوئی نہ کوئی ایسی روایت لوگوں کو بیان کر دیتے ہیں کہ جس کا احادیث کی کتابوں میں نام و نشان تک نہیں ہوتا۔ اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے بچائیں۔ تو اس کے لیے انہیں جھوٹی روایت بھی بیان کرنی پڑے تو وہ اس کو من و ان جو ہے وہ جھوٹی روایت بھی بیان کرنے سے کوئی حرج محسوس نہیں کرتے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، علماء نے اس کی تردید کی ہے۔ کچھ نام نہاد جو صوفیاء ہیں انہوں نے اس طرح کی احادیث کو گھڑا ہے اور امت کے اندر پہنچایا ہے، اور ہمارے محققین نے جا بجا اپنی کتابوں کے اندر ان نام نہاد صوفیاء کا رد کیا ہے کہ جنہوں نے احادیث گھڑی ہیں اس مقصد کے لیے کہ ہم مثلا قرآن کی آیات کی فضیلت میں کوئی روایت بیان کریں گے تو لوگ قرآن کو پڑھیں گے، تو یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اس وجہ سے وہ خود نبی کریم علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کر کے وہ جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں۔ تو ایک وجہ یہ ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ کچھ قصہ گو ہوتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ہماری عموماً محافل کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ایک نقیب ہے، ایک واعظ ہے، ایک خطیب ہے، بالعموم الا ماشاء اللہ کچھ مستثنا بھی ہیں، لیکن بالعموم یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا لوگوں کی جیبیں خالی کروانے کے لیے وہ جھوٹی احادیث بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ حضور صلوات والسلام کا سنجیدہ فرمان بیان کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو وہ مقاصد نہ مل سکیں، تو اس لیے وہ اس کو بڑھا چڑھا کر وہ کوئی ایسی بات حضور کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ جس سے لوگ واہ واہ کرتے ہیں اور ان کی جیبیں بھر جاتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ جس کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم ہے۔ تو اس طرح کی کچھ لوگ جہالت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔